शाबानुल मुअज़्ज़म की 15वीं रात, जिसे शब बरात कहा जाता है, निहायत अज़मत व फजीलत वाली रात है। ये वो मुबारक रात है जिसमें रब्बे कायनात अपनी शान रहमत के जलवे आम फरमाता है, अपनी ख़ास इनायात के दरवाजे खोल देता है, गुनाहों में डूबे हुए बंदों को तौबा का मौका अता फरमाता है, मायूस दिलों को उम्मीद की किरण दिखाता है और शिकस्ता हाल इंसानों को अपनी रहमत की आगोश में समेट लेता है। यही वो रात है जिसे जहन्नम के अजाब से निजात की रात कहा गया है। यही वो मुक़द्दस घड़ी है जिसमें अल्लाह पाक आसमाने दुनिया पर नुज़ूल रहमत फरमाता है और अपने बंदों को पुकार पुकार कर अपनी तरफ बुलाता है कि है कोई मग़फ़िरत तलब करने वाला कि मैं उसके गुनाह माफ़ कर दूं, है कोई रिस्क का सवाल करने वाला कि मैं उसके रिस्क में वुसअत अता कर दूं, है कोई मुसीबत ज़दा कि मैं उसकी मुसीबत को दूर कर दूं, है कोई बीमार कि मैं उसे शिफा अता कर दूं, है कोई गम ज़दा कि मैं उसके गमों को खुशियों में बदल दूं। गोया ये रात अल्लाह पाक की तरफ से एक खुला ऐलान रहमत है जो गुरूब आफताब से लेकर तुलुए फजर तक जारी रहता है, और खुश नसीब हैं वो बंदे जो इस ऐलान पर लब्बैक कहते हुए अपने रब के हुजूर झुक जाते हैं। शब बरात वो रात है जिसके बारे में अहादीस मुबारका में बड़ी अजीम बशारतें वारिद हुई हैं। हज़रत सैयदना अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाहु अन्हु से मरवी रिवायत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जब शाबानुल मुअज़्ज़म की 15वीं रात आए तो उसमें क़याम करो और दिन में रोज़ा रखो, क्योंकि अल्लाह पाक इस रात सूरज गुरूब होते ही आसमान दुनिया पर तशरीफ़ लाता है और बंदों को अपनी रहमत की दावत देता है। इस हदीस मुबारका से मालूम होता है कि ये रात सिर्फ इबादत की नहीं बल्कि कबूलियत इबादत की रात भी है। ये रात सिर्फ दुआ की नहीं बल्कि कबूलियत दुआ की रात भी है। ये रात सिर्फ आंसू बहाने की नहीं बल्कि आंसुओं के सदक़े गुनाहों के धुल जाने की रात भी है। प्यारे इस्लामी भाइयों, शब बरात वो नाजुक और फैसला कुन रात है जिसमें आने वाले पूरे साल के फैसले लिखे जाते हैं। इसी रात में ये तय होता है कि कौन इस साल जिंदा रहेगा और कौन इस दुनिया से रुखसत हो जाएगा, किसके रिस्क में फराखी होगी और किसके रिस्क में तंगी, कौन इज्जत पाएगा और कौन आजमाइश में मुब्तला होगा, किसको हज की सआदत नसीब होगी और कौन इस नेमत से महरूम रहेगा, किसकी जिंदगी आसानियों में गुजरेगी और किसको मुश्किलात का सामना होगा। गोया ये रात तकदीरों के पलटने की रात है। इसलिए अक्लमंद वही है जो इस रात को गफलत, खेल तमाशे, फजूल बातों, गुनाहों और नींद में ज़ाया करने के बजाय अल्लाह पाक के हुजूर गिड़गिड़ा कर गुजारे, अपने माजी के गुनाहों पर नादिम हो, हाल की इस्लाह का अज़्म करे और मुस्तकबिल को बेहतर बनाने के लिए सच्ची तौबा करे। ये भी याद रखना चाहिए कि शब बरात की इबादत सिर्फ नमाज पढ़ने या नफल अदा करने तक महदूद नहीं, बल्कि इसमें तिलावत कुरान, ज़िक्रुल्लाह, दरूद शरीफ की कसरत, तौबा व इस्तिग़फ़ार, वालिदैन के लिए दुआ, मरहूमीन के लिए ईसाल सवाब, दिल में मौजूद कीना, बुग़्ज़, हसद और नफ़रत को निकाल फेंकना, रिश्तेदारों से सुलह करना और अल्लाह पाक की बारगाह में आजिज़ी और इनकिसारी के साथ हाथ उठाना भी शामिल है, क्योंकि बाज़ अहादीस में आया है कि इस रात में अल्लाह पाक सबकी मग़फ़िरत फरमा देता है सिवाय चंद लोगों के, जिनमें कीना परवर, क़तई रहमी करने वाला और तकब्बुर करने वाला शामिल है। इसलिए इस मुबारक रात से पहले हमें अपने दिलों को भी पाक करना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जिसने ईदैन की रात और शब बरात इबादत में जाग कर गुजारी, उसका दिल उस दिन मुर्दा नहीं होगा जिस दिन लोगों के दिल मर जाएंगे। इस हदीस मुबारका में दिल के जिंदा रहने की बशारत है, और दिल का जिंदा रहना सबसे बड़ी नेमत है, क्योंकि जिंदा दिल ही अल्लाह को याद करता है, जिंदा दिल ही गुनाहों से बचता है, जिंदा दिल ही आखिरत की फिक्र करता है, और जिंदा दिल ही दुनिया की फानी चमक दमक से धोखा नहीं खाता। प्यारे इस्लामी भाइयों, इबादत अकेले भी की जा सकती है, लेकिन इज्तिमाई इबादत में जो लज्जत, जो तासीर और जो बरकत होती है वो अकेले इबादत में कम ही महसूस होती है। यही वजह है कि दावत इस्लामी के तहत हर साल शब बरात के मौके पर मुल्क भर में अजीमुश्शान इज्तिमाआत का एहतमाम किया जाता है, जहां आशिकाने रसूल इकट्ठे होकर तिलावत कुरान, नाते रसूल, ज़िक्र अज़कार, मुनाजात, रक़्क़त अंगीज़ बयानात और इज्तिमाई दुआ में मशगूल हो जाते हैं। ऐसे इज्तिमाआत में शरीक होकर इंसान का दिल नर्म होता है, आंखों से आंसू बहते हैं और गुनाहों से नफरत पैदा होती है। खुसूसन आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना कराची का शब बरात का इज्तिमा अपनी मिसाल आप होता है, जहां दौरे हाजिर की अजीम इल्मी और रूहानी शख्सियत अमीर अहले सुन्नत
حضرت علامہ محمد الیاس اتار قادری دامت برکاتہم العالیہ کا مدنی مذاکرہ ہوتا ہے، جس میں امت کو درپیش مختلف دینی، اخلاقی اور معاشرتی مسائل کے جوابات قرآن و سنت کی روشنی میں دیے جاتے ہیں۔ اس مدنی مذاکرے میں شریک ہونے والے نہ صرف علم حاصل کرتے ہیں بلکہ روحانی سکون بھی پاتے ہیں۔ پھر آخر میں ہونے والی رقت انگیز دعا دلوں کو ہلا کر رکھ دیتی ہے، اور سحری کا اہتمام بھی کیا جاتا ہے تاکہ شرکاء روزہ رکھنے کی سعادت حاصل کر سکیں۔ لہٰذا ہم سب کو چاہیے کہ اس عظیم اور بابرکت رات کی قدر کریں، اسے اللہ پاک کی طرف لوٹنے کا ذریعہ بنائیں، اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوں، اپنے رب سے معافی مانگیں، اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے اساتذہ کے لیے، اپنے مرحومین کے لیے اور پوری امت مسلمہ کے لیے دعا کریں، کیونکہ نامعلوم اگلی شب برات ہمیں نصیب ہو یا نہ ہو، نامعلوم اگلے سال ہم اس دنیا میں ہوں یا نہ ہوں۔ اس لیے آج ہی توبہ کر لیں، آج ہی اپنے رب کو راضی کر لیں اور آج ہی شب برات کو اپنی زندگی بدلنے کی رات بنا لیں۔ شب برات دراصل ہمیں جھنجھوڑنے، جگانے اور سنبھلنے کی رات ہے۔ یہ رات ہمیں یہ احساس دلاتی ہے کہ ہم اللہ پاک کے کتنے محتاج ہیں اور اللہ پاک ہم پر کس قدر مہربان ہے۔ اگر رب کریم چاہے تو ایک ہی رات میں برسوں کے گناہ معاف فرما دے، اگر چاہے تو تقدیر کے اندھیرے بدل کر نور میں تبدیل کر دے، اگر چاہے تو ٹوٹی ہوئی زندگی کو سنوار دے۔ اسی لیے اولیاء کرام فرماتے ہیں کہ شب برات امید کی رات ہے، مایوسوں کے لیے آس کی رات ہے، گناہ گاروں کے لیے معافی کی رات ہے اور بھٹکے ہوں کے لیے راہ ہدایت کی رات ہے۔ یہ رات ہمیں خود احتسابی کا درس دیتی ہے۔ انسان اگر اس رات تنہائی میں بیٹھ کر اپنی زندگی پر غور کرے تو اسے احساس ہوگا کہ اس نے کتنی نمازیں قضا کی، کتنی بار والدین کا دل دکھایا، کتنی بار جھوٹ بولا، کتنی مرتبہ حرام کی طرف نگاہ اٹھائی، کتنی دفعہ کسی کا حق مارا، کتنی مرتبہ دل میں کینہ رکھا، کتنی بار اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کیا اور کتنی ہی لغزشیں اس سے سرزد ہوئیں۔ شب برات ہمیں یہی دعوت دیتی ہے کہ ان سب گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے اللہ کے حضور جھک جائیں، کیونکہ اعتراف کے بعد ہی اصلاح کا دروازہ کھلتا ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، شب برات ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ اللہ پاک صرف عبادت نہیں بلکہ اخلاص بھی دیکھتا ہے، صرف ظاہری اعمال نہیں بلکہ دلوں کی کیفیت بھی دیکھتا ہے۔ اسی لیے اس رات ہمیں ریاکاری، دکھاوے اور نمود و نمائش سے بچنا چاہیے۔ اگر کوئی نفل پڑھے تو صرف اللہ کے لیے، اگر کوئی دعا مانگے تو صرف اللہ سے، اگر کوئی آنسو بہائے تو صرف اللہ کے خوف اور محبت میں، کیونکہ خالص نیت کے ساتھ کیا گیا تھوڑا سا عمل بھی اللہ پاک کے ہاں بہت قیمتی ہوتا ہے۔ اس مبارک رات میں درود شریف کی کثرت کی بڑی فضیلت ہے، کیونکہ درود شریف وہ عمل ہے جو خود اللہ پاک اور اس کے فرشتے ادا کرتے ہیں، اور جو بندہ درود پڑھتا ہے وہ اللہ پاک کی خاص رحمتوں کا مستحق بن جاتا ہے۔ شب برات کی رات میں اگر بندہ کثرت سے درود شریف پڑھے تو اس کی دعائیں بھی قبولیت کے قریب ہو جاتی ہیں، کیونکہ درود شریف دعا کے قبول ہونے کا ذریعہ ہے۔ شب برات ہمیں یہ بھی یاد دلاتی ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں معاف فرما دے تو ہمیں بھی بندوں کو معاف کرنا ہوگا۔ جو شخص اپنے دل میں کینہ رکھ کر بیٹھا رہے وہ اللہ کی مغفرت سے محروم ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اس رات ہمیں دلوں کو صاف کرنا چاہیے، دشمنیوں کو ختم کرنا چاہیے، ناراضگیوں کو بھلا دینا چاہیے اور رشتہ داروں، دوستوں اور پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنے کا عزم کرنا چاہیے، کیونکہ حقوق العباد کے بغیر محض عبادات انسان کو مکمل کامیابی نہیں دلا سکتی۔ یہ رات ہمیں موت کی تیاری کا پیغام بھی دیتی ہے، کیونکہ اس رات یہ فیصلے ہوتے ہیں کہ کون زندہ رہے گا اور کون اس دنیا سے رخصت ہوگا۔ اس لیے عقل مند وہی ہے جو اس رات کو اپنی آخرت سنوارنے میں لگا دے، قبر کی تنہائی، منکر نکیر کے سوالات، حساب و کتاب کی سختی اور پل صراط کی باریکی کو یاد کرے، کیونکہ جو شخص دنیا میں ہوش میں آ جاتا ہے وہ آخرت میں پچھتانے سے بچ جاتا ہے۔ شب برات کے دن روزہ رکھنا بھی بڑی فضیلت رکھتا ہے۔ روزہ نفس کو قابو میں رکھنے کا ذریعہ ہے۔ روزہ انسان کو صبر، شکر اور تقوی سکھاتا ہے۔ روزہ گناہوں سے بچنے میں مدد دیتا ہے، اور جب کوئی بندہ شب برات کی رات عبادت کرے اور اس کے بعد دن میں روزہ رکھے تو گویا وہ اللہ پاک کی بارگاہ میں مکمل اطاعت کا مظاہرہ کرتا ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں اس رات بچوں کو بھی نیکی کی طرف راغب کرنا چاہیے۔ انہیں بتانا چاہیے کہ یہ کوئی آتش بازی، شور شرابے یا فضول گھومنے پھرنے کی رات نہیں بلکہ اللہ کو راضی کرنے کی رات ہے۔ اگر ہم اپنی نسلوں کو اس رات کی صحیح اہمیت سمجھا دیں تو یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا۔
اسی طرح ہمیں اس رات فضول رسم و رواج، بدعات اور غیر شرعی کاموں سے بھی بچنا چاہیے، کیونکہ نیکی وہی قبول ہوتی ہے جو شریعت کے مطابق ہو۔ ہمیں چاہیے کہ سنت کے مطابق عبادت کریں، علماء و اہل علم کی رہنمائی میں اعمال انجام دیں، اور ہر اس کام سے بچیں جو دین کے مزاج کے خلاف ہو۔ دعوت اسلامی کے اجتماعات اس اعتبار سے بڑی نعمت ہیں کہ وہاں سنت کے مطابق عبادت کا طریقہ سکھایا جاتا ہے، وہاں ماحول پاکیزہ ہوتا ہے، وہاں دل دنیا سے ہٹ کر آخرت کی طرف متوجہ ہوتا ہے، وہاں آنسو بہانے کا حوصلہ ملتا ہے، اور وہاں نیکی پر قائم رہنے کی ترغیب ملتی ہے۔ اس لیے ایسے اجتماعات میں شرکت کرنا بڑی سعادت کی بات ہے۔ ہمیں چاہیے کہ شب برات کو صرف ایک رات تک محدود نہ کریں، بلکہ اسے اپنی زندگی کی تبدیلی کا نقطۂ آغاز بنائیں۔ اگر ہم اس رات سچی توبہ کر لیں اور اس پر قائم رہیں تو ہماری آنے والی زندگی سنور سکتی ہے، ہمارے گھروں میں برکت آ سکتی ہے، ہمارے رزق میں آسانی ہو سکتی ہے، اور ہمارے دلوں کو سکون نصیب ہو سکتا ہے۔ آخر میں یہی عرض ہے کہ نہ معلوم ہمیں کتنی شب براتیں نصیب ہوں، نہ معلوم یہ ہماری زندگی کی آخری شب برات ہو، اس لیے اس رات کو غنیمت جانیں، اللہ کے در پر جھک جائیں، ہاتھ پھیلا کر مانگیں، آنسو بہا کر دعا کریں، اور اپنے رب سے لو لگا لیں، کیونکہ جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اسے کبھی ضائع نہیں کرتا۔ اللہ پاک ہمیں شب برات کی قدر کرنے، اس کی برکتوں سے فائدہ اٹھانے، سچی توبہ کرنے، دلوں کو صاف کرنے اور اپنی زندگی کو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں دنیا و آخرت میں کامیابی عطا فرمائے اور ہمیں اپنی رحمت کے سائے میں جگہ عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔